اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز پہ دیکھیں 13 14 16 دفعے ہم ادھر گئے ہیں. کیا آپ سمیع صاحب ہمیں نہیں پتا ہے ان لوگوں کے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایبسولوٹلی ہمیں پتا ہے. کہا تھا ورلڈ وار 2 جو سٹارٹ ہوئی تھی, بلکہ ورلڈ وار 1 جو سٹارٹ ہوئی تھی, وہ تو ایک عام اسیسینیشن سے ہوئی تھی آسٹریا کے جو وہ تھے. تو یہ تو خدا نہ خواستہ کا ایسکلیٹ کر گئی, اس میں امریکہ آ گیا, اس میں یورپ آ گیا, اور یہ ورلڈ وار کی طرف چلی گئی یا سیمی ورلڈ وار کی طرف چلی گئی یا بلاکس کی وار کی طرف چلی گئی. تو یہ دورہ جو ہے یہ کس طرح یاد رکھا جائے گا تاریخ میں؟ اور یہ آپ نے بتایا کہ روس پہ وہ لگ گئی ہیں پابندیاں کچھ, تو پھر ٹریڈنگ کس کے ساتھ؟ دیکھیں نا, ہم کلائنٹ اسٹیٹ نہیں ہیں, نہ رشیا کے ہیں, نہ چائنا کے ہیں, نہ نہیں, پھر ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. کی ناراضگی مول لینے کا فیصلہ کیا وائز ہوگا ڈپلومیٹکلی؟ یہ بہت کروشل کوسچن ہے. اور کیا ہمیں اس وقت روس کی حمایت کرنے کے نقصانات ہوں گے؟ میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناپ تول کے الفاظ کے استعمال کا وقت ہے, اس میں سے نکل آئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی کیا گیا غلط فیصلہ ہمیں بہت بڑی قیمت چکانے کے مجبور نہ کرے. بخاری صاحب کی اس بات سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو غلطی ہوئی تھی لیاقت علی خان سے, کہیں وہ غلطی اور شکل میں دوبارہ دہرانے دیں؟ اس دورے سے پہلے ہی میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ ہم نے پراکسی وار لڑی امریکہ کے لیے, ہم نے دیکھ لیا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ کا جو کنسرن تھا نا اس کا ایڈریس آلریڈی ہو چکا ہے. پاکستان نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں. کس پاکستان نے؟ پاکستان کی پرائم منسٹر نے کہا, وزیر خارجہ نے پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے, جو انٹرویو دیا اس میں جو اس وقت حملہ نہیں ہوا تھا. پاکستان نے 2 چیزیں پہلے ہی سٹیٹ کر دی تھی. نمبر 1 کہ پاکستان جنگ کے حق میں نہیں ہے اور نہ جنگ ہونی چاہیے, لیکن جنگ ہو گئی. تمام معاملات, میں آتا ہوں اس پر, امن اور مذاکرات سے حل ہونی چاہیے. کشمیر میں روزانہ معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ آج جو پریزیڈنٹ آف دا یورپین یونین, اس نے کہہ دیا ہے کہ all sanctions necessary will be put on Russia. Russia will be totally isolated and at the end of the day انہوں نے یوکرین کی پوری حمایت کی. ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر وہ سینکشنز لگائے. ہم نے ایران کے ساتھ نہیں ٹریڈنگ کی ہے. سر امریکہ نے ابھی تک جو بینکنگ ٹرانزیکشن جتنی بینکس ہیں جو رشیا کے ہیں ان پہ سینکشن لگا رہے ہیں, لگا دی ہے. ابھی آخری خبریں آنے بات تو ہو نہیں سکتی. وہ لگ گئی ہیں, وہ لگتی رہیں گی, ہر چیز ہوگی. لیکن آپ امریکہ دیکھیں, نمبر 1 2 چیزیں آپ لیٹ می انڈرسٹینڈ بیکاز آپ اسٹڈی کرتے ہو زیادہ. ایران کے ساتھ ہماری پائپ لائن بالکل تیار تھی, ہم سب کہتے ہیں کہ ایران تک, ہاں جی, وہ ہم پاکستان میں اس لیے نہ سکے کہ آپ 2 سال ڈیفالٹ کیا آپ نے, آپ کو پائپ کی اجازت نہیں ملی. اگر آپ چونکہ میں اس کے لیے ایران میں بات کروں پھر امریکن سینکشن. اب آپ پتہ نہیں یہ کہانی سنا رہے ہیں قوم کو کہ کوئی اور وہاں سے پائپ لائن آپ لے کے آ رہے ہیں. کون پائپ لائن لا رہا ہے, کس نے کہا ہے؟ یہ ون آف دی ایجنڈا پوائنٹ ہے جو رشیا میں سوال ہے کہ وہ گیس لانا چاہ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, کون سی تجارتی گیس اور الیکٹریسٹی پوری دنیا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ لیں, پوری دنیا کی جان نکلی ہوئی ہے بیکاز آپ کا 101 پہ ہو گیا آج بیرل. ٹھیک ہے, تیل مہنگا ہو گیا, تیل مہنگا ہو گیا, گندم مہنگی ہو گئی, ہر چیز, اور گیس مہنگی ہو گئی, پتہ ہے. لیکن میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کیسے کر سکتا ہے جبکہ ان پہ دنیا بھر میں سینکشن لگی. میں یہ سوال کے بارے میں عرض کروں, واقعات پر مبنی. جی, پہلے انہوں نے اپنے حصے کی پائپ لائن بنائی, ہم نے اپنے حصے کی پائپ لائن شروع نہیں کی. بالکل ٹھیک. ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے, انہوں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں آپ کے حصے کی بھی. لیکن پھر ایک واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس سے لیٹر آیا, اینی فرم, اینی انڈیویجول, اینی آرگنائزیشن doing any trade or any agreement with Iran will be sanctioned and پہلے مکمل تو کر لوں, will be blacklisted. ہمارے فورن آفس نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک کورنگ لیٹر لگایا اور پاکستان کے تمام بزنس ایلیٹس کو بھیجا کہ بھائی صاحب یہ you will be on your own اگر آپ نے کوئی ڈیل کی. بخاری صاحب کہ جنگ ہو گئی ہے, سینکشن لگنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس وزٹ کا تعلق جو مجھے سمجھ آتی ہے صرف سیریمونیل رہ جائے گا, اس سے زیادہ اس وزٹ کی سگنیفیکنس نہیں رہے گی. کیوں؟ ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے, آئی ایم ویری ایکسائٹڈ. وہ تو ایکسائٹڈ دیکھیں نا, وزٹ ہے تو ایکسائٹڈ ہوگا. اس ایکسائٹمنٹ کو میں آگے لے کے چلوں گا. اور دوسری امپورٹنٹ بات دیکھیں, اس وقت دنیا میں 3 کرائسس آنے والے ہیں. ایک آپ کا آئل کا کرائسس آلریڈی بیکاز رشیا ون آف دی بگیسٹ سپلائر ہے نا رشیا کا.
پھر گندم کا فوڈ آئٹمز کا جس کا پاکستان کو آج بھی پاکستان میں انفلیشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ انٹرنیشنلی فوڈ اینڈ آئل کموڈیٹیز کی پرائسز راکٹ کی طرح بڑھ رہی ہیں. اب گندم جو ہے یہ جو بات یوکرین اور روس, اچھا ایک اور بات اور 4% ریٹ بڑھ گیا آج. یوکرین 40% آف ہول ورلڈ گندم کا سپلائر ہے. تو آپ سوچیں کہ آنے والے وقت میں کرائسس, اور جدھر ہمارے فوڈ منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ شارٹ فال ہونے کی وجہ سے اس دفعہ گندم کے اہداف بھی آپ کے پورے نہیں ہوں گے. خان صاحب غلط نیوز دے رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں, آپ یہ میں بالکل اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ چیک کر لیں آپ. خان صاحب دو گزارشات ہیں میری. ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے نا, اس میں بہت دفعہ نہیں اکثر کچھ باتیں کہیں کچھ اور انداز سے جاتی ہیں, مطلب کچھ اور ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں جو ہمارے ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا ہے اور تمام ٹی وی چینل کی سکرین پر چل رہا ہے کہ پاکستان اور روس تمام انٹرنیشنل فورمز پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کریں گے. اب ذرا سوچیں اگر یہ ایشو جو ہے یوکرین کا یونائٹڈ نیشن میں آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں تو امریکہ نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یوکرین وار کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے جتنے جمہوری پسند ممالک ہیں وہ اپنا سٹینڈ کلیئر کریں اور سٹیٹ کریں. اب آپ دیکھیں جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی ریپرکشن آنے والے وقت میں کیا ہوگی. 2 جملے رہ گئے خان صاحب, 2 جملے رہ گئے میرے. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ جی ہم روس سے نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بننے کی درخواست کریں گے, جس کے اوپر امریکہ نے بین لگایا ہوا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ نے روسی میزائل سن تو لینا, ہم یہ توقع کر رہے ہیں, یہ کہا گیا ہے کہ فیٹف پر ہمیں نکلنے کے لیے روسی امداد ملنے کا امکان ہے. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. جو سب سے کی پوائنٹ ہے وہ یہ جو پہلا میں نے کہا کہ اگر ہم نے روس کے موقف کی حمایت کرنی ہے, کیونکہ روس کشمیر کے اوپر پاکستان کی حمایت کر چکا ہے. صرف ایک سیکنڈ. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز پہ دیکھیں 13, 14, 16 دفعے ہم ادھر گئے. کیا آپ سمیع صاحب ہمیں نہیں پتا ان لوگوں کے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایبسولوٹلی ہمیں پتا ہے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ عموماً اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ٹھیک ہوتے تو عموماً یہ کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جاتا, مگر اس لیے کہ ہمارے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ خراب ہیں اور ان کو ادھر سے شاید سگنل مل گیا ہے نو ریلیکسیشن اور ہر چیز پہ اسٹرکٹ ایڈیرنس, تو میرے خیال میں یہ اس وقت اٹ از بگننگ ٹو پنچ, اور یہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے اس سے. تو یہ آپ کا جو اکانومی کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے, یس بالکل یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ ایک بینک کے ہیڈ کو کوئی he has no accountability. It's called the State Bank of Pakistan, but the control is with the IMF. تو یہ پاکستان کیا, یہ بینک آف IMF ہے جو IMF کے لیے کر رہا ہے. بالکل صحیح, مگر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب پہلے ڈسکس ہوتے ہیں, لیٹر آف انٹینٹ, لیٹر آف اگریمنٹ ایک سائن ہوتا ہے, اور یہ سب ہم نے کیا تھا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چین میں جب وزیر اعظم گئے ہوں وہاں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہو, ورنہ کیا پاکستان کا فارن آفس یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی نائیو تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس وقت اگر پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے یوکرین سے ایک ٹینشن چل رہی تھی.